لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں سوالات لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کی حوالوں سے لکھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے سوال کی ہیں کہ عورتیں ناپاکی کے دنوں میں، لڑکیاں ناپاکی کے دنوں میں تہجد کے وقت نیند کھل گئیں اور پھر وہ کہ تہجد کے وقت اٹھ کر کے ایک دعا ہے تہجد کی جو پڑھنے کی کئیوں کی عادت رہتی ہے، تو عادت کی وجہ سے وہ دعا پڑھنے لگ گئیں جبکہ وہ ناپاک تھیں۔ تو کیا ناپاکی کے دنوں میں تہجد کی دعا یا دیگر کوئی ذکر و اذکار عورتیں کر سکتی ہیں، لڑکیاں کر سکتی ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے رہا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ناپاکی کے دنوں میں اسلامی بہنوں پر، خواتین اسلام پر کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، اس تعلق سے تفصیلات ہیں۔ اب یہ کہ ناپاکی کے دنوں میں جہاں تک ذکر و اذکار کی بات ہے، اس تعلق سے جو روایات ہیں آئیے اس کو سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حائضہ عورت کے لیے، حائضہ مطلب وہ عورت جو حیض سے ہے، جو ناپاکی کے دنوں میں ہے، ناپاکی کے دنوں میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اپنے گھر کے کسی کونے وغیرہ میں جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی وہاں کچھ دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کرے۔ جی ہاں، نماز کے وقت میں وضو بنا کر نماز کی جگہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار، درود، دعائیں یہ سب پڑھیں اور تسبیح اور درود و سلام وغیرہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو اسے ذکر و اذکار کا ثواب حاصل ہوگا، یعنی ذکر و اذکار کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا، اس کی نماز کی عادت برقرار رہے گی، نماز کی جو عادت ہے وہ برقرار رہے گی۔ چنانچہ سنن دارمی اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 127 میں ہے اور والنظم للدارمی میں ہے، یہ روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ حیض والی عورت کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کے اوقات میں وضو کرے اور اپنی گھر کی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرے اور تسبیح پڑھے۔ جی ہاں، یہ آقا کریم علیہ السلام سے بھی ہے اور عقبہ بن عامر سے مروی ہے یہ کہ آپ حیض والی عورت کو جو حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے وقت میں اپنے گھر کی کونوں میں بیٹھ جائیں اور ذکر و اذکار کیا کریں، تسبیح وغیرہ پڑھا کریں۔ یہ سنن دارمی جلد 1 صفحہ 673 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے حیض والی عورت کے بارے میں فرمایا، حیض والی عورت ہر نماز کے وقت وضو کرے، پھر قبلہ رخ ہو کر، قبلہ کی طرف چہرہ کر کر بیٹھ جائے اور تسبیح و تکبیر پڑھے اور اللہ پاک سے دعا مانگے۔ یہ بھی روایت ہے، سنن دارمی جلد 1 صفحہ 673۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، حائض و نفسا کو، حیض اور نفاس والی، جب تک حیض و نفاس باقی ہے وضو و غسل کا حکم نہیں، مگر انہیں مستحب ہے کہ نماز پنجگانہ کے وقت اور اشراق و چاشت اور تہجد کی عادت رکھتی ہو تو ان وقتوں میں بھی وضو کر کے کچھ دیر یاد الہی کر لیا کرے کہ عبادت کی عادت باقی رہے گی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ 44، رضا فاؤنڈیشن۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی تہجد گزار ہیں تو انہیں بھی چاہیے، اسلامی بہنوں میں جو تہجد گزار ہیں انہیں بھی چاہیے کہ حیض کے دنوں میں وہ تہجد کے وقت اٹھا کریں اور اٹھ کر کے آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، آپ اٹھ کر کے اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور ذکر و اوراد کریں، درود پڑھیں، ورد کریں، اللہ کو یاد کریں، وظائف کریں، یعنی جو قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی اوراد و وظائف ہیں آپ یہ سب کر سکتی ہیں۔ تو وہ دعا جو تہجد کے وقت پڑھتے ہیں وہ بھی دعا کر سکتی ہیں، وہ دعا کو پڑھنے میں بھی کوئی حرج، دعائیں تو جتنی ساری ہیں وہ ساری پڑھ سکتی ہیں، درود و سلام پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اوراد کر سکتی ہیں، تو کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے کرنی چاہیے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ تہجد میں اٹھنے کی عادت برقرار رہے گی۔ پھر 6-7 دن جو آپ کے دن ہیں ناپاکی کے، ان دنوں میں اگر آپ سوئے رہ گئی تو اس کے بعد پھر وہ ایک عادت خراب ہو جائے گی، تو عادت خراب نہ ہو، جاگنے کی عادت بنی رہے، اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ جایا کریں۔ ان روایات سے ضمناً یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ حیض کی حالت میں ذکر و اذکار کرنا منع نہیں ہوتا ہے، اور اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے، صحابی رسول کا بھی فرمان ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں جنوبی اور حیض والی پر حرام نہیں ہیں،
یعنی حالت حیض میں 4 چیزیں حرام نہیں ہیں. کون کون سی چیز؟ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا. یہ 4 چیزوں کے بارے میں تو حضرت ابو ہریرہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام نہیں ہیں. سنن دارمی جلد 1 صفحہ 681. تو یہ ساری روایت بتاتی ہے کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ کر کے، اگر آپ نے تو لکھا ہے کہ آپ نے اس کو یاد تھا غلطی سے پڑھ لیے، غلطی سے کیا جان بوجھ کر کے بھی پڑھیں گے تو حرج نہیں ہے، ثواب ملے گا. بلکہ اٹھ جایا کریں اور اٹھ کر کے آپ بیٹھ جایا کریں تہجد کی جگہ پر، اور جتنی دیر تک آپ تہجد پڑھتے تھے اتنے دیر اللہ کا ذکر کر لیں، درود و سلام پڑھ لیں، کلمہ شریف کا ورد کر لیں، دعائیں پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کی تہجد کی عادت بنی رہے گی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.